السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ مکمل سماعت کیجیے۔ بھائی نبی کی اولاد، نبی کے ایک بھی صاحبزادے دنیا میں نہیں رہے، انتقال کر گئے۔ نبی کی نسل بیٹی سے چلی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ لیکن ہزاروں دلائل اس بات پر ہے کہ اللہ نے علماء کا درجہ بلند کیا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات۔ کیا وجہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہا اطرتی ورثۃ الانبیاء، میری اولاد نبیوں کے وارث ہے؟ یہ کیوں نہیں آیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء کیوں آیا؟ کیونکہ نبی جانتے تھے میری اولاد میں کچھ گمراہ بھی ہو جائیں گے، کچھ کافر بھی ہو جائیں گے۔ یہ شیعہ جو کہتے ہم سید ہے، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ یہ خامنی بولتا ہم سید ہے، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ یہ طاہر غیابی بولتا ہم سید ہے، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ علی گڑھ کا بانی سر سید احمد بولتا ہم سید ہے، کیا وہ مرتد نہیں ہے؟ نبی جانتے تھے کہ میری اولاد میں کچھ کافر بھی ہو جائیں گے، اس لیے نبی نے یہ نہیں کہا میری اولاد وہ انبیاء کے وارث ہے، نبی نے یہ کہا علماء ورثۃ الانبیاء۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کی جتنی اولاد ہے جب تک ایمان پر ہے، سر کے تاج ہے، قابل تعظیم ہے، مگر مسئلہ سید سے نہیں پوچھا جائے گا، مسئلہ اہل بیت سے نہیں پوچھا جائے گا، مسئلہ پوچھا جائے گا تو علماء سے پوچھا جائے گا، مفتی سے پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے اہل بیت ہے، یا تو وہ مالکی ہے، یا تو وہ حنفی ہے، یا تو وہ شافعی ہے، یا تو وہ حنبلی ہے، اور نہ امام اعظم سید ہے، نہ امام مالک سید ہے، نہ امام احمد بن حنبل سید ہے، نہ امام شافعی سید ہے۔ بتاؤ جاہلو، ذرا پڑھ لکھ بھی لیا کرو، یہ چاروں امام ہے حق پر، دنیا کے جتنے اہل بیت ہیں انہی کے ماننے والے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اتباع سید کی نہیں کی جائے گی، اہل بیت کی نہیں کی جائے گی، مسئلہ پوچھا جائے گا علماء سے۔ امام بخاری تیرے باپ نے ہے؟ امام بخاری شریف تیرے باپ نے لکھی ہے کیا؟ ذرا فتاوی رضویہ دیکھ لے، فتاوی ہندیہ دیکھ لے، جن کتابوں کو پڑھ کے ہزاروں لوگ اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ایک بھی اہل بیت والے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت نیچے ہیں، نہیں 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 نہیں، میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہر سجد قابل تعظیم ہے جب تک وہ ایمان کی حالت پر ہے، مگر اتباع سید کی نہیں کی جائے گی۔ اب رہا یہ کہ اہل بیت کون ہے، یہ ہمیں علماء بتاتے ہیں، فضلاء بتاتے ہیں۔ مطلقاً علماء کو کٹھ ملا کہنا کتابوں سے یہ ثابت ہے، عالم کی تصغیر تخفیفاً کرنا یہ کفر میں داخل کر دیتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو جس کا ویڈیو وائرل ہے نا، اس کے خاندان میں دیکھ لے، ایک بھی عالم نظر نہیں آئے گا، اور 7 پشتوں تک دیکھیے گا اس کے خاندان میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ عالم کی توہین کی، اور کتابوں میں یہ آیا جس نے علماء کی توہین کی مرنے کے بعد قبر کھود کے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیتا۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی رضا خانی مولوی ہیں۔ میرے پاس واٹس ایپ پر یہ ویڈیو مجھے موصول ہوا، اور میں نے جب یہ دیکھا تو میں کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے لیے اس وقت۔ اس وقت رضا خانی مولوی کھلے طور پر صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سیدوں کے دشمن ہوئے ہیں۔ نہ جانے ان کو کیا سادات سے بغض ہے، کیا عناد ہے، کس طرح کی ان کو کیا پریشانی ہے، کیا بیماری انہیں لاحق ہو گئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف وہ سید، اب وہ اللہ بہتر جانے وہ سادات بھی ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال جب سید لکھ لیا ہے تو بولنا بھی پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا۔ تو وہ سادات، صرف وہ سادات، وہ سید جو ان کے چاٹوکار ہیں، چاپلوس ہیں، غلام ہیں، تلوے چاٹتے ہیں، ان کے اسٹیجز کے محتاج و بھکاری ہیں، بس یہ انہی سادات کو سید کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ بھئی ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، ہمیں آپ کے اسٹیجز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے مدارس کی بھی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، اور ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم سید ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہمیں آپ سے۔ آپ دیکھیے یہ رضا خانی مولوی کس طرح کی جسارت کر رہا ہے سیدوں کی شان میں، سادات کی شان میں۔
جو سادات، جو سید اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اور ان رضاخانیوں کی، ان زکوٰۃ خوروں، صدقہ خوروں، مطبخ خوروں مولویوں کی، جو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حدیث شریف کا مصداق ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ ہم علماء جو ہے وارث انبیاء ہیں. یہ وارث انبیاء ہیں زکوٰۃ خور، مطبخ خور، صدقہ خور، جھوٹ بولنے والے، فریب دینے والے، جھوٹ بولنے والے، مکر کرنے والے، باطل کو اجاگر کرنے والے، حق دبانے والے، لوگوں کے چندوں پر زندہ ہیں، عوام کا غلیظ مال لے کر مسجدیں اور مدرسے تعمیر کر رہے ہیں. یہ علماء ہیں، یہ وارث انبیاء ہیں. بھائی آپ کو سادات کے بغض کی کوئی بیماری ہو گئی ہے، اور اس بیماری کا علاج سب کو معلوم ہے کہ اس بیماری کا علاج روز قیامت صرف آتش دوزخ ہے. تبھی کچھ ہو سکتا ہے. جب تک اس کا مزہ نہیں چکیں گے یہ بیماری دور نہیں ہوگی. اور یہ 14 صدی پرانی بیماری ہے، اور کن کی چھوڑی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو معلوم. اموی دسترخوان کی عادت ہو گئی ہے آپ کو. علماء کی تعظیم، علماء کی عزت، ان کا اکرام، ان کا ادب بالکل ہم پر لازم ہے. مگر کون علماء؟ آپ لوگ باطل پرست، دنیا دار، دینار و درم کے پیچھے بھاگنے والے، روپے کے پیچھے بھاگنے والے، فتوے بدلنے والے، فتوے بیچنے والے، دین بیچنے والے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد والے، یہ علماء نہیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وہ لوگ ہیں جو العلماء باللہ و بامرہ العاملون بعلمہم. یہ علماء ربانیین کا منصب ہے، یہ اللہ والوں کا منصب ہے، اللہ سے خشیت رکھنے والوں کا منصب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شرع کی محافظت، دین کی محافظت، تبلیغ دین کرنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اس کے شرع کی حفاظت کرنے والے، اور اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کرنے والے علماء ربانیین کے حق میں یہ حدیث شریف ہے. وہ ہیں وارث انبیاء. آپ وارث انبیاء نہیں ہیں، آپ وارثین ابلیس ہیں، وارثین شیطان ہیں، جو سادات کے بغض میں ابل رہے ہیں، جل رہے ہیں. قوم کو گمراہ کر رکھا آپ لوگوں نے، ہر ایک کو فتویٰ زد کر رکھا ہے. خالی وہ سید جو آپ کی فیکٹری میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کی چاٹوکاری کرتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں، آپ کی جوتیوں کو سر پہ رکھتے ہیں، آپ کے سٹیجز اور مدرسوں کے مسجدوں کے محتاج ہیں، وہی آپ کے نزدیک سید ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ اس طرح کا کوئی سید بھی ہوتا ہے کیا. سید تو وہ ہیں جو آل رسول ہیں اور اس کردار پر ہیں. ان کی زبان بھی بکتی نہیں ہے، ان کے کردار بکتے نہیں ہیں. اور ہم الحمدللہ بکے ہوئے سادات نہیں ہیں، اور جو بک جائے وہ سادات نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، وہ حقیقی سید نہیں ہو سکتا. ہمارے اجداد کبھی بھی شامی بازار میں نہیں بکے، ہمیشہ مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں طاغوتی اور فرعونی طاقتوں کے مقابلے میں. بکے ہیں تو علماء کے قلم بکے ہیں، فتوے بکے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء وارث انبیاء ہیں، پہلے اس کا مصداق تو بنے. اور میں ان مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب جب آپ لاتی مناتی سومناتی تھے، آپ کے آبا اور اجداد، اس وقت غریب نواز نے ہندوستان میں اس دیار ہند میں آ کر اس کو مشرف با اسلام کیا. آپ کے آبا اور اجداد
ایک صحیح النسب سید السادات کاظمی فاطمی سید حسنی حسینی سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کلمہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے گی سادات کی، علم میں عمل میں علماء سے پوچھا جائے گا، یہ کلمہ جو آپ کو نصیب ہوا ہے یہ سادات کی جوتیوں کا صدقہ ہے، نہیں تو اب تک کہیں شنک بجا رہے ہوتے اور کہیں کچھ کر رہے ہوتے۔ آپ کو شرم اور حیا نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ سادات اتباع کے لائق نہیں، علم کا معاملہ علماء سے پوچھا جائے گا، فقہ کا معاملہ علماء سے پوچھا جائے گا۔ اس امت کے سب سے بڑے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم، سب سے بڑے قاضی اقضاء، سب سے بڑے قاضی، سب سے زیادہ علم دین کے جانکار، فقہ دین رکھنے والے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ المطہر، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کی جتنی راہیں ہیں وہ علی سے متفرع ہوتی ہیں، صوفیہ کی جتنے طریقت کے سلسلے ہیں، معرفت کے سلسلے ہیں، وہ علی سے رواں ہوتے ہیں۔ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں سنا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اور ایک مقام پر حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا ہے، لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے ایسی مشکل کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جس کے حل کرنے والے مولا علی المرتضیٰ ابو الحسن مشکل کشا موجود نہ ہو۔ کیا امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام علیہم الصلاۃ والسلام، کیا ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر یہ 2 سال نعمان بن ثابت ابو حنیفہ اگر امام باقر اور امام جعفر کی غلامی میں پیوست نہ ہوتا تو آج یہ مقام و مرتبہ اس کو نہ ملا ہوتا۔ یہ اقوال اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، امام مسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ سب ہم ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقی علماء ربانیین ہیں جنہوں نے دین کو پھیلایا، شرع کی حفاظت کری اور اللہ کی معرفت حاصل کری۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سید ہے؟ ارے یہ سب سادات کے غلام ہیں، امام حسن کے، امام حسین کے، امام سجاد کے، امام باقر، امام جعفر کے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں امام جعفر کے لیے علیہم الصلاۃ والسلام استاد العلماء، امام جعفر کا لقب ہے استاد العلماء۔ کن علماء کے استاد؟ اہل سنت و جماعت کے علماء کے استاد، ائمہ کے استاد۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبل، امام بخاری، امام مسلم، یہ ان ائمہ اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، شاگرد ہیں۔ یہ تو آپ کی کوتا نظری ہے، کم مطالعہ ہے، آپ کو سوائے فتاوی رضویہ پڑھنے سے وقت ہی نہیں ملتا ہے، وہ بھی مکمل طور پہ شاید پڑھی ہوتی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ورنہ آپ سادات کی گستاخی نہ کرتے۔ تو دیکھیے یہ بڑے بڑے ائمہ دین، بڑے بڑے اللہ والے، یہ اہل بیت کے بارگاہ کے سائل ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی۔ علم ان سے استفسار کرنے کی کیا بات آ گئی؟ یہ خود علم کے محتاج ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کے۔
ان سے استفادہ کیا ہمارے ائمہ اہل سنت و جماعت۔ کیا آپ رضوی ہیں، قادری ہیں، برکاتی ہیں، آپ بریلوی ہیں، فاضل بریلی کے ماننے والے ہیں، سلسلہ آپ کا قادریہ ہے، حضور غوث پاک سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی بات آپ بھول گئے، ان کی شخصیت کو بھی فراموش کر گئے، وہ بھی سید السادات ہیں، حسنی حسینی سادات ہیں، جلیل القدر صوفیہ میں سے مرتبہ ہے آپ کا، ایک مقام اور ایک حیثیت کے حامل ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، یہ ائمہ دین اور علماء اہل سنت ان ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے غلام ہیں، ان سے علم لیا ہے، استفادہ کیا ہے، علم شرع کا بھی اور علم معرفت کا بھی۔ جو علم معرفت رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرع میں کامل و مکمل ہوگا، تبھی وہ علم معرفت کے مقام تک پہنچے گا۔ یہ بتائیے، میں تو سیدھے سیدھا آپ سے ایک بادب ہو کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا فاضل بریلی آپ کے نزدیک سب سے بڑے عالم ہیں اس 100 سال کے اندر، اس صدی کے اندر، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مولانا فاضل بریلی وہ تو بہت پختہ تھے علم دین میں، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے شاعر تھے، نعت گو تھے، بہت ساری ان کے اندر خوبیاں تھیں علم دین کے حوالے سے، تو یہ پھر سادات کی بارگاہوں کو، سیدوں کی خانقاہوں کو، سیدوں کے در کو ڈھونڈنے کیوں نکلے، تلاش کرنے کیوں نکلے؟ یہ سیدوں کی غلامی حاصل کرنے کیوں نکلے فاضل بریلی؟ بیعت ہو جاتے صدیقیوں میں، فاروقیوں میں، عثمانیوں میں، حنفی تو تھے ہی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ضرورت پڑ گئی کہ انہیں سادات کی بارگاہ کا غلام بننا ضروری انہوں نے سمجھا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ آل رسول کی نسبت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، سادات کی نسبت نہیں ہے، ان کی غلامی نہیں ہے، ان کی معرفت نہیں حاصل، ان سے محبت حاصل نہیں ہے، ان کی اتباع حاصل نہیں ہے، ان سے علمی استفادہ حاصل نہیں ہے، ان سے معرفت حاصل نہیں کی، تو آپ جو لیا ہوا جو آپ کا علم ہے نا، یہ کباڑ میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اگر آل رسول سے آپ وابستہ نہیں ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مقام و مرتبہ سادات قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، جس میں سب سے جلیل القدر حدیث شریف موجود ہے اتباع سادات میں، جس میں آپ نے کہا کہ سادات کی اتباع نہیں کی جائے گی علم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 7 کی حدیث شریف ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یتفرقا حتی ترید علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری عطرت یعنی آل محمد، آل رسول۔ تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، کہ ان دونوں کا دامن اگر تم تھامے ہوگے، ان دونوں کی اتباع مضبوطی سے کیے ہوگے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوری امت کو یہ پیغام دیا رسول پاک نے، کیونکہ جس حالت میں کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو اور میری عطرت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اسی طرح اسی حال میں میرے پاس روز قیامت پیش کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے۔ روز قیامت اسی طرح کتاب اللہ اور میری عطرت پیش ہوگی، جیسے میں ان کو جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ کہیں شک کیا جائے، سوچا جائے، فکر کی جائے کہ سادات کے پاس علم نہیں ہے، سادات کی اتباع نہ کی جائے؟
علماء کا مقام بلند و بالا ہے، یہ ضرور ہے کہ نسبت کا مقام اور مرتبہ بہت معنی رکھتا ہے، اور نسبت جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو یہ ہر چیز پر بھاری ہے، چاہے وہ علم ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ مطلق نسبت نہیں، علم و عمل کے ساتھ اگر سید ہے اور ان کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو پھر وہ ہر عالم کا استاذ ہے، ہر عالم کا سردار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔